دیوبندی کے سینے پہ آری چلے جب غلام رضا کی سواری چلے جب غلام رضا کی سواری چلے دیوبندی کے سینے پہ آری چلے دیوبندی کے سینے پہ آری چلے جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے ساس بھی دیوبندی کی بھاری چلے ساس بھی دیوبندی کی بھاری چلے اعلیٰ حضرت کا مستانہ جو رضا کا ہے دیوانہ اعلیٰ حضرت کا مستانہ جو رضا کا ہے دیوانہ دشمنوں سے وہ ڈٹ کے کہے گا اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا جس کو احمد رضا کا زمانہ ملا علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا جس کو احمد رضا کا زمانہ ملا جس کو احمد رضا کا زمانہ ملا دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا خود کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا خود کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا یہ زمانے کو سنا تو ساری دنیا کو بتا دو یہ زمانے کو سنا تو ساری دنیا کو بتا دو اب تو رضوی اسی کا چلے گا اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا اعلیٰ حضرت کا ترانہ اعلیٰ حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ اعلیٰ حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ سن کے مچلتا رہے گا اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کلام پاک پڑھنے سے پہلے ایک بار سب پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کلام کے چند اشعار صلوات سلام آپ میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد
بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی کو جہل گیا آقا سے اس نے کہا برو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کا آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے اتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری یاد نہیں تمہیں وہ منظر پا جانے جب خود چل کر 90 نعت کو پڑھوایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليك وسلم وسلم اللهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي العادل قدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بزرگان دین نے فرمایا گیا اس خطبے پاک شب جمعہ کو جمعرات اور جمعہ کی
شام کے درمیان پابندی کے ساتھ اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ گیا تو اس شخص موت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ یہ بھی کر دیکھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اسے صبر میں اتارتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک ہی درود پاک کی تعریف بتا کے میں سب کی خصوصی نمائی دے دیتا ہوں. حدیث میں آیا ہے کہ حضرت خالد کثیر کے تھریے کے نیچے ایک کی روح نکالنے سے پہلے ایک پھٹا ہوا کاغذ نکلا. اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا خالد بن کثیر کو جہنم سے نجات. تو لوگوں نے ان کے گھر والوں سے دریافت کیا تو ان کا کیا عمل تھا کہ ان کو ایسی کرامت ملی. تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ انہوں ہر شب جمعہ 1000 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے والوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم شب جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی عذاب دنیا میں جنات کی صدر دنیا میں ہی بتا دے گا. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے. اگر نہ ہو چکا تو نہ ہوا تو 500 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرے. اور وہ بھی نہ ہوا تو منیمم 300 مرتبہ میں ضرور پڑھنا ہی پڑھنا ہے. حضور سے عشق ہم رکھتے ہیں تو ہمیں ضرور پڑھنا ہے. روزانہ 300 مرتبہ منیمم ضرور پڑھنا ہے. کوشش کریں انشاءاللہ ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضرور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں مصدر خصوصی کو امام صاحب سنائی دیتا ہوں اور ہمارے اور ہمارے اس کا کرنا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا سميعا بصيرا الذي لا يد له ولا جهة له ولا كيفية له ولا جزء عضو له ولا جسم رسوم جسيما له ولا قسم قسيما له الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى. والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهداية صاحب التاج والميراث وختم النبوة سيد الثقلين إمام الحرمين جد الحسنين محمد سيد الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم القيامة. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئیے حضرات اس میں دستور عرض و معروض سے پیشتر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور سرور کون مقام جناب محمد عربی اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ قدسیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور آواز بلند پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. صلوا عليه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو توفیق بخشی کہ ہم اس خانہ خدا میں تھوڑی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر
اور اس کے پیاروں کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے، معلوم ہے، ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے، جس میں ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے، ایک مسلمان کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و فکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کربلا سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے۔ میرے عزیزوں دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے ذکر حسین تھوڑی دیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اہل بیت اطہار کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اسے جی لگا کر کے سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے بات کو اور تمام افراد کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک بار درود پاک کا ذکر کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان میں ایک صوبہ ہے، آپ جانتے ہیں، جس کو پنجاب کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں نا پنجاب کا نام سنے ہوں گے۔ پنجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پنجاب، یعنی وہاں پر 5 دریا بہتی ہے، جس کی وجہ سے اس صوبے کو پنجاب کہا جاتا ہے۔ اور پنجتن پاک میں کتنے افراد آتے ہیں؟ 5 لوگ آتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، 5 افراد آتے ہیں۔ نام بولیے، آپ کو نام معلوم ہوگا کیونکہ تصدیق کا پروگرام اپنا سے ہے نا، اس کو نام یاد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے ناموں میں بھی برکت رکھی ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناموں میں برکت رکھی ہے، اور ان ناموں کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پنجتن پاک میں 5 افراد کے نام آتے ہیں، اور اہل بیت اطہار جن کو خصوصی طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص موقعوں پر یاد فرمایا۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والد، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر۔ اہل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے۔ تو اس میں 5 افراد ہیں۔ سب سے پہلے آقا رجا حضور سرور کون و مکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا، تیسرے نمبر پر علی مرتضیٰ شیر خدا، چوتھے نمبر پر امام حسن، 5ویں نمبر پر امام حسین ہے، اور انہی کے مجموعے کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہندوستان کی دھرتی پر پنجاب کا نام 5 دریا بہنے کی وجہ سے پنجاب رکھا گیا، اسی طرح روحانی ان دریوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 رکھا ہے۔ ایک دریا کا نام دریا ہے روحانی دریا، ایک دریا کا نام دریائے محمدی ہے، دوسرے دریا کا نام دریائے علوی ہے، تیسرے دریا کا نام دریائے فاطمی ہے، چوتھے دریا کا نام دریائے حسنی ہے، 5ویں دریا کا نام دریائے حسینی ہے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پنجتن پاک سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاکی کا بیان قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ رحمان، آیت تو نہیں، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، جس ہے سورہ رحمان کی آیت ہے، مرج البحرین یلتقیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دریا چلایا، یلتقیان جو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان اللہ نے پردہ رکھا جو ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان دونوں دریاؤں سے کیا جاری ہوا؟ موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نعمت کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی، اب سنیں کہ مفسرین کرام اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے جو 2 دریا جاری فرمایا،
ان دونوں دریوں سے ایک دریا کا نام حضرت علی ہے، دوسرے دریا کا نام حضرت فاطمہ ہے، اور ان سے جو موتی نکلتے ہیں ان موتیوں سے مراد حسنین کریمین کی ذات ہے، اور جو مرجان نکلتا ہے اس سے حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ روحانی دریا ہے۔ اگر آپ کو روحانی دریا کا سفر عبور کرنا ہے تو ان کا وسیلہ لینا ہوگا، ان کے نام کے طفیل رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر کے دعا کرنی ہوگی، پروردگار عالم پنجتن پاک کے صدقہ توسل سے آپ کے تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فی زمانہ دور حاضر میں ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے، ہم سے گناہ بہت زیادہ سرزد ہونے لگا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا، حضور تقریر بہت سنتا ہوں لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا۔ کیا کہا؟ تقریر زیادہ سنتا ہوں، واز زیادہ سنتا ہوں لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس شخص سے فرمایا کہ تمہارے محلے میں مسجد ہے، دھیان سے سنیے گا مسجد کا کتنا بڑا مقام ہے، تمہارے محلے میں مسجد ہے۔ اس شخص نے کہا ہاں ہے۔ کیا کہا؟ ہاں ہے۔ اب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں وہ سماعت کریں۔ بابا فرید الدین نے فرمایا اگر تمہارے محلے کی مسجد ہے تو اس مسجد میں جھاڑو دیا کرو، تم اللہ کے گھر کو صاف کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو صاف کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے محبت کرنی چاہیے، اور بزرگان دین اسلاف کبار کے طریقے پر چل کر کے اپنی اولاد کو اپنے گھر میں یاد حسین منانا چاہیے، اپنی اولاد کو بتانا چاہیے کہ حسن کون ہے، حسین کون ہے، فاطمہ کون ہے، علی کون ہے۔ یقیناً ان کی بڑی قربانیاں عزیزان اسلامیہ، یہی وہ ذات ہے جن کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ یہاں پر ذکر حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں، آقا کریم دنیا کی ساری چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا کی ساری چیزوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی و احب آدینی و اباہما و امہما کانا معی فی درجتی یوم القیامہ۔ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہاں سے پڑھتا ہوں تو سمجھ میں آ جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حسن اور امام حسین سے محبت کرنے کا صلہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا رکھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، وہ احب آدینی، اور ان دونوں سے، اپنے نواسے کے بارے میں فرما رہے ہیں، ان دونوں سے محبت کرے، یعنی امام حسن اور امام حسین سے، وہ اباہما و امہما، اور ان کے والد محترم حضرت علی سے محبت کرے، ان کی ماں حضرت فاطمہ سے محبت کرے، تو ایسا محبت کرنے والا انسان اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ کل بروز حشر ایسا شخص جس نے میرے گھرانے کے ساتھ محبت کی، حسن و حسین سے محبت کی، علی مرتضیٰ سے محبت کی، فاطمہ الزہرا سے محبت کی، ایسا انسان کل قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے جس اعلیٰ درجے پر میں فائز ہوں گا، میرا وہ غلام اسی درجے پر میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص لوگوں کے لیے جنت الفردوس بنائی ہے، اسی جنت الفردوس میں اس مرد مجاہد کو، عاشق امام حسین کو، عاشق امام حسن کو، محبت کرنے والوں کو یہ صلہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے اتنی بات کافی ہے۔
اب آگے بڑھتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کی محبت کے بدلے میں یہ صلہ رکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا، لیکن اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دشمنی رکھنے والوں کے لیے کیا وعید فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام ثم صلى وصام ثم مات دخل وهو مبغض لآل محمد دخل النار۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں سب سے بہترین جگہ عبادت کی کون سی ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ ہے، جہاں پر ایک رکعت پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ وہ مقدس جگہ، اس مقدس جگہ میں بھی جا کر کے اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، ریاضت میں ہوتا ہے، مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، پھر وہ مر جائے، کس حالت میں مرے؟ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ محمد، کہ اس کے دل میں آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بغض تھا، اس کا وہاں پر عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے تسبیح و تحلیل کرنا کچھ کام نہیں دے گا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دخل النار، ایسا انسان جو آل محمد میرے آل سے دشمنی رکھے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ایک طرف تو محبت کا صلہ یہ ہے اور دوسری طرف دشمنی کا صلہ دوزخ ہے۔ محبت کا صلہ جنت ہے اور دشمنی کا صلہ دوزخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بجدر پاک سے محبت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور ان کے مشن پر، حسینیت پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اسی کے اوپر ہم سبوں کو دادم حیات قائم و دائم رکھے۔ درود پاک کا ورد کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ کون ہے؟ حضور کی بیٹی، حضور کی چہیتی بیٹی، جن سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاطمہ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ تو بدعت منی، یہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو اسے خوش رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو اس سے دشمنی رکھے گا گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی رکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی رکھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی سفر پر جاتے تو اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی ماں کا نام کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں اور آپ سبھی حضرات کو سلامت رکھیں، خصوصی طور پر جو آپ یہ اجتماع کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر جذبہ اور جوش اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کار خیر کو کرنے کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں نہیں ہونا ضرور عطا فرمائے، کیونکہ آج کی اس دنیا میں تبلیغ کا کام بڑا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مال و زر کمانے میں انسان کو سکون ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ مال و زر بھی اسے فائدہ نہیں دیتا، لیکن آخری وقت میں اسے پتا چلتا ہے کہ نہ دنیا کمانے میں سکون ہے، نہ دولت اکٹھا کرنے میں سکون ہے، نہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کے لیے تمام چیزیں مہیا کرنے میں انسان کو سکون میسر ہوتا ہے۔ اگر انسان کو سکون میسر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انسان کے دل کو چین ملتا ہے۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دل کو سکون اور چین ملا کرتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر کے امام حسین کا ذکر کریں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات اقدس ہے جو ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے۔
جو ہمیں حفاظت دین کا پیغام دیتا ہے، جو ہمیں نماز کی اہمیت سکھاتا ہے، جو ہمیں تلاوت قرآن کی اہمیت سکھاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن اور عظمت اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان تو دے دی، اپنا سر تو کٹا دیا، لیکن اسلام کے پرچم کو سرنگوں ہونے سے بچا لیا. امام حسین کا یہ احسان ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبیث انسان جس کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہے، جس کے نام سے آپ بخوبی واقف ہے، اس نے تمام تر برائیوں کو رائج کر کے رکھا تھا. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یزید کی مخالفت نہ کرتے اور یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ دین میں فساد پیدا ہو جاتا. کیا آپ ایک ایسے شخص کو اپنی مسجد کا امام بنانا گوارا کریں گے جو سر عام شراب پیتا ہو، زنا کا مرتکب ہو، گناہ کرتا ہو، چغل خوریہ کرتا ہو اور تمام تر جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام تر برائیوں کو وہ انجام دیتا ہو؟ کیا ایسا شخص امام بنانے کے لائق ہے؟ جب ایک عام انسان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو یہ بات کیسے گوارا اور آپ کی غیرت اس بات کو کیسے گوارا کر لیتی کہ یزید کی آپ بیعت کر لیتے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ ظالم الزام لگاتے ہیں کہ امام حسین دیش دروہی تھے، انہوں نے حکومت وقت کی خلاف ورزی کی، یزید کی باتوں کو مانا نہیں. اے ظالم، میں کہنا چاہتا ہوں امام حسین کی شان اور عظمت تو کیا جانے، ان کو کرسی کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے نانا سید الانبیاء اماموں کے سردار، ان کے بابا عرب کے مردوں کے سردار اور یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں فاطمہ الزہرا سیدہ نسائی جنتی عورتوں کی سردار. تو حکومت تو ان کے گھر میں سے بٹی ہے، تقسیم ہوئی ہے، ان کی کرسی کی اور دنیا کی دولت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا، دین پر آج نہیں آنے دی، اپنے 72 جانے ساروں کو شہید کرایا، لیکن دین اسلام پر آج آنے نہیں دی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مسلمان ہو کر کے اور حسینی ہونے کا دعویٰ کر کے وہی کام کر رہے ہیں جن کاموں کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم بلند کیا. کرتے کہ نہیں کرتے؟ مسلمان اپنے دامن میں جھانک کے دیکھے، غیبت کرنا ہمارے اندر ہے، چغل خوری کرنا ہمارے اندر ہے، نماز نہ پڑھنا ہمارے اندر ہے، ایک دوسرے سے لڑا دینا ہمارے اندر ہے، برائی کرنا، دھوکے سے مال کمانا ہمارے اندر، یہ تمام تر برائی آ چکی ہے. اس کے باوجود انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر رہا ہے. میرے عزیزوں، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا حضرت فاطمہ کی ماں کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی. بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں بتانا مشکل ہوگا، تھوڑا سا ہی ٹائم بچا ہے. شاید جتنی باتیں بتانا چاہتا ہوں وہ بھی اگر بیان کرتے تو قیمت ہے. امام حسین کی ماں فاطمہ کے ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ میرج تھی اور آپ کی پہلی بیوی تھی. ان سے آپ کی اولاد ہوئی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ کا نکاح اور حضرت ام کلثوم کا نکاح یکی بعد دیگر حضرت عثمان غنی سے جو آپ کو بتائیں. تو تھوڑی سی بات ہمیں فاطمہ الزہرا کے تعلق سے کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. وہ سنیں، آپ کو سماعت کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت آپ بار سنتے رہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی. کیا کہ دعوت کی بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو اپنے گھر پر بلایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس تھے، معروضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اس لیے آپ کے ٹائٹل میں غنی کا اضافہ کیا گیا، یعنی مالدار شخص کیا اور صحابی رسول بھی تھے، خلیفہ المسلمین بھی تھے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی اہتمام کے ساتھ دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے عثمان غنی کے گھر گئے تو عثمان غنی نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو ناپنا شروع کیا اور ان کو گنتی کیا کہ کتنے قدم بنتے ہیں۔ ان کے قدموں کی تعداد کے برابر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام آزاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سخاوت تھی ان کی۔ تو جب حضرت علی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے آئے، حضرت علی گھر تشریف لے آئے اور ان کے درمیان بات چیت ہوئی کہ آج ہمارے بھائی حضرت اسلامی بھائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑے اہتمام اور شان و شوکت کے ساتھ اور ان کے صحابہ کی دعوت کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی تعداد کے برابر گن کر کے انہوں نے وہ غلام آزاد فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے سنا اور حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت علی اس دعوت سے بہت متاثر ہوتے تھے، تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ کاش اس دعوت کا اہتمام، حضرت علی کہنے لگے کاش اس طرح ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر بلاتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ کاش ہم بھی اس دعوت کا اہتمام کرتے اور ہم بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی تو ہم بھی یہ دعوت کا اہتمام کریں گے۔ جاؤ میرے بابا کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم بھی دعوت کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاطمہ الزہرا نے اللہ سے وعدہ کر دیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ آپ جس طرح عثمان غنی کے گھر دعوت میں گئے تھے اپنے رفقا اپنے صحابہ کے ساتھ، اسی طرح آپ فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کے گھر شان و شوکت کے ساتھ تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے دعوت کے لیے حضرت علی کو کہہ دیا، ادھر مصلی بچھا کر کے رب کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے، اے میرے پروردگار عالم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا ہے اور ان کی دعوت کے اہتمام کا میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ اے پروردگار عالم، تو ہی مسبب الاسباب ہے، کوئی سبب پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر کے گڑگڑا کر کے فاطمہ الزہرا دعا مانگ رہی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے۔ اور ادھر جب دعوت کی باری آئی تو خالی ہانڈیوں کو چولہوں کے اوپر چڑھا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان خالی ہنڈیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا بھر دیا اور دعوت کا اہتمام ہو گیا۔ اس دعوت کے اہتمام کے بعد سارے لوگ جب کھا کر کے چلے گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ان کھانوں کی وجہ سے بڑے متاثر ہوئے اور وہ حیران سے کہنے لگے کہ بڑا اچھا کھانا تھا، بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں فوراً جناب جبریل حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جو کھانا آپ نے اور آپ کے صحابہ نے کھایا ہے یہ کوئی اور کھانا نہیں تھا بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا کے دعا کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے وہ کھانا بھیجا تھا، جنت سے کھانا بھیجا تھا۔ جبھی تو اس سے ایسی خوشبو محسوس ہو رہی تھی جس کی خوشبو کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد پھر فاطمہ الزہرا رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، پروردگار عالم، تو نے عثمان غنی کو مال زر سے نوازا، انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو گن کر کے ان کی تعداد کے برابر ایک ایک غلام آزاد کیا۔ مولا میں تو یہ نہیں کر سکتا لیکن میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنہگاروں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی تعداد کے برابر تو بخش دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل پھر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے رب کی بارگاہ میں یہ تمنا کی، یہ دعا کی کہ آپ کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ
کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا کی دعا کے طفیل آپ کے قدموں کے برابر، ایک ایک قدم کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے ایک ایک ہزار افراد کو، گنہگار افراد کو اللہ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی دعا کے طفیل معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں بہت ساری ہیں، کریں گے تو ختم نہیں ہوگا، اور ان اللہ والوں کا ذکر کریں گے، سننے میں سنانے میں لطف آتا ہے۔ انسان کا دل اگر پاک ہو، اس کے سامنے اگر کوئی بات اللہ والوں کا ذکر کیا جائے تو وہ کیا، اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ایک اور بار ذکر کیا جائے، ایک اور بار ذکر کیا جائے۔ یہی تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیمہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مال و زر سے نوازا تھا۔ 500 بھیڑ بکریاں ان کے پاس تھی، لیکن ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے کہ یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست کیسے بنایا ہے، خلیل ہے کہ نہیں ہے، ان کی جانچ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل سنا، تسبیح و تحلیل کر رہا تھا۔ جب بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا ذکر سنا، جب اللہ کا ذکر سنا، اس انسانی شکل فرشتہ نما شخص سے اللہ کا ذکر سنا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل کی تمنا کیا ہوئی؟ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اور سنا دے۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں جو آیا تھا، اگر میں اللہ کا ذکر ایک بار سنا دوں تو تو مجھے کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اگر تو مجھے ایک بار اور اللہ کا ذکر سنا دے تو میں بھیڑ کی آدھی نصف بکریاں تمہیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں ایک بار اور سنا دے، مجھے اللہ کا ذکر سننے میں مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے۔ اگر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ اور سنا دوں تو پھر مجھے تو کیا دے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اگر تو مجھے ایک مرتبہ اور اللہ کی تسبیح سنا دے تو اس تسبیح کے طفیل میں ساری بھیڑ بکریاں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عاشق کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر سنے، اور ان کے ذکر و اذکار سننے میں اسے طاقت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی سی بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کون امام حسین؟ وہ امام حسین جو نیزے کی نوک پر بھی اللہ رب العزت کے کلام پاک کی تلاوت کیا اور لوگوں کو درس دیا، وہ امام حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم، امام حسین کا غم تمام غموں کا امام ہے، اور باقی غم ان کے مقتدی ہے۔ ایک کتاب ہے قافلہ کیوں لٹا۔ آج یہاں پر 30 سے 40 ڈگری اگر ٹیمپریچر ہو جائے تو انسان گرمی سے کیا ہو جاتا ہے؟ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کو جب شہید کیا گیا تھا تو وہاں پر اتنی گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی کہ اس کا ٹیمپریچر 112 کے قریب تھا۔ آج اگر وہ ٹیمپریچر آ جائے تو انسان مر جائے، مرے گا کہ نہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک لاش کو اٹھاتے ہیں، صبح سے لے کر کے ظہر تک ایک ایک لاش کو اٹھا کے خیمے میں پہنچاتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کا بال داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، لیکن جب اپنے بیٹے، جوان بیٹے علی اکبر کی باری آتی ہے، ان کی لاش کو اٹھاتا ہے تو امام حسین
اتنی شدت کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے لاش کو اٹھا کر کے جب خیمے میں لے آتے ہیں تو آپ کا سارا بال اس سے پہلے سفید تھا، تھوڑی دیر میں اتنی شدت کی گرمی اور جوان بیٹے کے غم کی برداشت کرنے کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بال اور داڑھی مبارک سفید ہے۔ اتنا بڑا غم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دین اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کے لیے سہا ہے اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو ہر انسان کی آخری زندگی کا جو آخری لمحات ہے جسے سکرات کہا جاتا ہے، موت کی جو گھڑی آتی ہے، اس وقت انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے سمجھیے گا کہ میں اپنے گھر والوں سے ملوں، اپنے بیوی بال بچوں سے ملوں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر قربان کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے نہیں بلکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ میں آخری وقت میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں اور اس سجدہ شکر کے ذریعے سے میں اللہ سے ملاقات کر لوں، یہ خواہش تھی اور ہمیں یہ پیغام دیا، نماز کی اہمیت کو سمجھایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان بنیے، اپنے تنہائی کو بھی مسلمان بنائیے اور اپنے تنہائی کو بھی مسلمان بنائیے، اپنی زبان کی بھی حفاظت فرمائیے، اس زبان سے حق بولیے، سچ بولیے۔ آخری پیغام آپ کو میں دیتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، نماز جو انسان جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، من ترک صلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار فی من یدخلها۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کر دیتا ہے، آج کے اس کا یہی پیغام ہے، میسج ہے، جو شخص جان بوجھ کر کے ایک ٹائم کی نماز قضا کر دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے اسی دروازے پر لکھا جائے گا، فی من یدخلها، جس کے ذریعے سے وہ داخل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام رکاوٹوں سے بچا کر کے اپنے گھر میں بلائیں اور نماز بندگانہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حفاظت کی توفیق دے۔ ایک آخری اور ضروری پیغام اور وہ یہ ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم آپ سب محبت کرتے ہیں، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی ہے، ولیوں کا سردار ہے۔ ان کا ایک پیغام ہے، وہ سماعت کریں اور اپنے دامن میں لے کر کے جائیں۔ دو چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، ان دو چیزوں کو اپنی زندگی پر لاگو کیجیے، نافذ کیجیے، کریں میں نہ کہہ دیجیے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ نعرہ لگا دیجیے امام حسین کا نعرہ لگائیے، حق حسین مولا حسین، بولیے حق حسین مولا حسین۔ اس کا آپ اپنی تنہائی میں بھی ورد کر سکتے ہیں، ورد کیجیے، لائٹ کو بند کر کے حق حسین مولا حسین کا ورد کریں، آپ کو کتنا لطف آتا ہے، کتنا لطف مزہ آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت غوث اعظم کا پیغام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو انسان سچ بولے، کیا بولے؟ جو انسان سچ بولے اور حلال کھائے اور اس منہ کی حفاظت کرے، یعنی اس کے اندر جو جائے وہ حلال ہو اور اس سے جو نکالے وہ کیا ہو؟ سچ ہو۔ جو انسان اس چیز کو انجام دے کہ سچ بولے اور حلال کھائے، میں شیخ عبد القادر جیلانی اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا مشکل کام نہیں ہے سچ بولنا، لیکن آج کے دور میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے۔ لوگ بات بات پر مذاق میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ رزق حلال انسان کے لیے ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لقمہ اگر حرام کا انسان کے جسم میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز، کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی۔ اب جو انسان حرام کھاتا ہو، حرام کی کمائی کا ذریعہ ہو، تو اس کے دل میں بات کہاں سے راسخ ہوگی؟ ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اور اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مولا آقا امام حسین کے صدقہ توسل سے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں اور یہاں پر دین و سنیت کا بول بالا عطا فرمائیں، اور سنی دعوت اسلامی جو یہ کام انجام دے رہی ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں سلامت رکھیں اور اسی طرح دین کی خدمت کرنے کا انہیں جذبہ عطا فرمائیں۔ اگر بیان کرنے میں کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو، میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔